نصرت جاوید صاحب نے کل تو انہوں نے حد ہی کر دی، توبہ توبہ توبہ، کیا بولا انہوں نے کہ گھر کا ایک بزرگ بہت ہی بوڑھا جو بالکل ہی اپائج ہوتا ہے اس کو جو ہے جھولے میں ڈال کے ریڑھا چلاتے ہیں لوگ اور اس کے نام پہ مانگتے ہیں، تو یہ نواز شریف کا یہ حال کر دیں گے۔ نہایت ہی فلاپ جلسہ تھا، اکثر تو کارنر میٹنگ جلسوں میں کنورٹ ہو جاتی ہے، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جلسہ کارنر میٹنگ میں کنورٹ ہو گیا، اور مریم نواز کی موجودگی کے باوجود جو ہے وہ 1200 لوگ تھے، اور اس میں بھی جو ہے ہم نے سنا کہ بہت سارے لوگ کھانا کھانے گئے تھے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے عمران خان کے لیے نعرے لگا رہے تھے۔ نواز شریف کو چاہیے بیانیہ، اور بیانیہ میں وہ بہت سٹرگل کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی جو وجہ ہے غربت۔ پاکستان میں غربت کی شرح جو 16 مہینے کی ان کی حکومت تھی اس میں 5% کا اضافہ ہوا، تقریباً 1,25,00,000 لوگ غربت کی لکیر کے نیچے آئے۔ پچھلے 20 سالوں کی سب سے زیادہ غربت کی شرح ہو چکی ہوئی ہے۔ 2021 میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم غربت تھی، اور وہ 2021 آپ کو یاد ہوگا کس کا دور تھا، وہ عمران خان کا دور تھا۔ اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو جو ہے اس ملک میں جو ہے لوگ ویلکم کریں گے کہ امیر امیر ہوا ان کے دور میں اور غریب غریب ہوا، اور انہوں نے کوئی غریب کا کام نہیں کیا۔ بس جب دیکھیں وہ موٹر وے نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو ہے پاکستان کی سب سے بڑا ناہندہ ہے، اس موٹر وے سے آپ نے کیا حاصل کر کے دے دیا ہمیں بتا دیں ابھی تک۔ وہ جو مریم نواز صاحبہ کو جو ہے ان کی تو تھوڑی سی تاریخ صحیح کرنی پڑے گی۔ پاکستان میں 1970 میں حبیب بینک پلازا بن گیا تھا جو ایشیا کی سب سے بڑی بلڈنگ تھی، ڈیمز میں پاکستان کا نام تھا، پاکستان کا بینکنگ نظام آپ کے ابا جی جب آئے نہیں تھے نا اس سے پہلے کا بن چکا تھا، جب سے اب آئے تو پاکستان کا بینکنگ نظام تہس نہس ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں الیکشن کی آمد ہے، اصولی طور پہ تو ہے، لیکن بہت سارے جو ہے مبصرین کہتے ہیں کہ شاید الیکشن نہ ہو، ویسے بھی 90 دن میں ہونے تھے، 90 دن کی حدود تو پار ہو چکی ہوئی ہے، جو نومبر میں ہونے چاہیے تھے اب وہ نہیں ہو سکیں گے۔ الیکشن کمیشن نے جنوری کا ٹائم دیا ہوا ہے، اسی کی مناسبت سے جو ہے نواز شریف 4 سال بعد پاکستان میں واپس آنا چاہ رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو ہے بڑا شاندار استقبال ہو۔ پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ 10 لاکھ لوگ ان کو ایئرپورٹ لینے آئیں گے، پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایئرپورٹ تو ابھی نہیں لینے آ سکتے کیونکہ سیکیورٹی مسائل ہو سکتے ہیں، تو سب کو جو ہے مینار پاکستان میں جمع کیا جائے گا۔ مینار پاکستان میں جمع کرنے کے لیے جو ہے چیف آرگنائزر جو ہے مریم نواز ان کی جو بیٹی ہیں وہ کافی محنت کر رہی ہیں گراؤنڈ میں، اور اس کے لیے پورے پاکستان کو متحرک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اپنی بھی جو ہے پارٹی کی تنظیم کو جو ہے فعال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہے انہوں نے ایک پہلا جلسہ 2 دن پہلے کیا، جو انہی کی پارٹی کے لوگوں نے جو ہے اس پہ اعتراضات اٹھائے اور بولا کہ نہایت ہی فلاپ جلسہ تھا۔ وہ پھر بعد میں پارٹی کے لوگوں نے اس کو کہا کہ وہ جلسہ نہیں تھا، وہ ایک کارنر میٹنگ تھی، اور اکثر تو کارنر میٹنگ جلسوں میں کنورٹ ہو جاتی ہے، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جلسہ کارنر میٹنگ میں کنورٹ ہو گیا، اور مریم نواز کی موجودگی کے باوجود جو ہے وہ 1200 لوگ تھے، اور اس میں بھی جو ہے ہم نے سنا کہ بہت سارے لوگ کھانا کھانے گئے تھے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے عمران خان کے لیے نعرے لگا رہے تھے۔ بہت سارے ٹی وی مبصرین جو ہے جسے دانشور کہتے ہیں، وہ انہوں نے اپنا اچانک جسے کہتے ہیں نا کہ لٹو کا رخ جو ہے تبدیل کیا ہوا ہے، اور بڑے سینئر صحافی جو ہیں وہ آج تو نصرت جاوید صاحب نے ایک بڑی بات کر دی کہ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف نہ آئے، یہ نواز شریف کو گندا کرانے کے لیے، یہ پارٹی میں کچھ سیلفش لوگ ہیں جو ان کو گندا کرانے کے لیے بار بار بلا رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں پارٹی سے زیادہ فیملی میں بھی کچھ سیلفش لوگ ہیں، کیونکہ فیملی میں کوئی جو ہے نا بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے اقتدار کو حاصل کریں، اقتدار کے مزے کریں۔ نواز شریف اس عمر میں کیا اقتدار کے مزے لیں گے، انہوں نے تو 3 دفعہ ویسے بھی وزارت عظمیٰ دیکھی ہوئی ہے، تو فیملی بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو وہ نصرت جاوید صاحب نے ایک اور بات بولی کہ وہ اگر گوال منڈی سے بھی کھڑے ہو جائیں الیکشن میں تو وہ ہار جائیں گے نواز شریف صاحب، اور کل تو انہوں نے حد ہی کر دی، توبہ توبہ توبہ، کیا بولا انہوں نے بولا کہ وہ آپ نے دیکھا ہے کہ گھر کا ایک بزرگ بہت ہی بوڑھا جو بالکل ہی اپائج ہوتا ہے اس کو جو ہے جھولے میں ڈال کے ریڑھا چلاتے ہیں لوگ اور اس کے نام پہ مانگتے ہیں، تو یہ نواز شریف کا یہ حال کر دیں گے۔ تو اس طرح کے تبصرے مل رہے ہیں۔ جو پاکستان نے تحریک انصاف کے بہت بڑے ناقد تھے اور وہ کہتے تھے کہ 16 مہینے پہلے کہتے تھے یہ چند مہینے کی بات ہے، یہ وزیر اعظم تھے تو یہ اسٹیٹ مشینری استعمال کرتے تھے، یہ سوشل میڈیا تھا تو یہ اس کی مقبولیت ختم ہو جائے گی، تو آج وہ اس بات کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مقبولیت تو نہیں ختم ہو سکتی، اب قبولیت ہوگی تو جو ہے یہ آئیں گے اقتدار میں۔ بہرحال یہ ابھی اس وقت بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ نواز شریف
کو چاہیے بیانیہ، اور بیانیہ میں وہ بہت سٹرگل کر رہے ہیں. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے سٹرگل کی بنیادی وجہ کیا ہے. بنیادی وجہ ہے، سب سے بڑی جو وجہ ہے غربت. اور غربت کے پیچھے کیا سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے؟ مہنگائی، اور دوسری وجہ ہوتی ہے بے روزگاری. نواز شریف جو ایک دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ شاید اس بیانیے کے ساتھ کوشش کریں گے آنے کی کہ جو ہے 2013 سے 2017 یا 18، کبھی وہ 18 مانگتے ہیں، کبھی 17 مانگتے ہیں، چلیں 18 بھی دے دیں، 17 بھی دے دیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کا سنہرا دور تھا. اور ان کی جو صاحبزادی ہیں، جو چیف آرگنائزر ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اگر نواز شریف کی حکومت کے 11 سال نکال دو تو پاکستان میں کھنڈرات ہے. تو پہلی تو بات ان کو میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ نہ نواز شریف نے اسلام آباد شہر بنایا تھا، نہ ڈیمز بنائے تھے، نہ جو ہے پاکستان کی ایک زمانے کی دنیا کی بہترین ایئر لائن تھی PIA، وہ بنایا تھا. نواز شریف نے نہ ریلوے کی بنیاد رکھی تھی، نہ یہ جو ہے جسے کہتے ہیں کہ جتنی بھی بڑی کمپنیاں پاکستان کی تیل کی، OGDC، PPL وغیرہ، یہ انہوں نے بنائی تھی. ہاں، انہوں نے جو ہمیں دیا وہ تمام کے تمام جسے کہتے ہیں کہ آج تک ان کا ایک پروجیکٹ جو ہے پروفیٹیبل نہیں ہے. مثال کے طور پہ جتنے انہوں نے جو ہے ابھی اورنج لائن بنائی، نقصان کرتی ہے. میٹرو لائن بنائی، نقصان کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. جتنے موٹر ویز بنائے، آج اس وقت پاکستان میں کوئی نام نہیں لیتا، نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو ہے پاکستان کی سب سے بڑا ناہندہ ہے. ریلوے اور PIA سے پیچھے نہیں ہے. یہ جس کی باتیں کرتے ہیں موٹر وے بنا ہے، اچھا اس موٹر وے سے آپ نے کیا حاصل کر کے دے دیا ہمیں بتا دیں ابھی تک. پھر آپ کہتے ہیں سی پیک سے اس سال جو ہے سی پیک اور دوسری جتنی پاور کمپنی ہے 2000 ارب روپے جو ہے ہم جو ہے صرف ان کو کرایہ دیں گے. سی پیک سے کتنے لوگوں کو روزگار ملا؟ آپ نے کہا لوڈ شیڈنگ ختم کر دی. اس وقت کراچی میں جو ہے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بعض علاقوں میں، باقی پاکستان کی تو بات چھوڑ دیں. آپ نے کہا کہ جی میں نے روشنیاں کر دی. کسی کی ہمت نہیں ہو رہی اپنے گھر کا بٹن چلانے کی کہ وہ جو ہے گھر پہ بجلی جو ہے کھول لے، کیونکہ ان کے بل آ رہے ہیں. ایک ملازم ہے جو میرا، وہ اس کی 26,000 پہ بل آیا. وہ بتا رہا تھا کہ 2 پنکھے اور چند لائٹیں میرے گھر میں، 26,000 پہ بل آیا ہوا ہے، اور 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو اگر آپ یہ بیانیے کے ساتھ واپس آ رہے ہیں تو اسی وجہ سے یہ جو شاہدرہ میں آپ کے جلسے کا حال ہے وہ ایک بنیادی وجہ ہے. چلیں اب آگے چلتے ہیں. ایک ورلڈ بینک نے بڑا آئی اوپنر جو ہے اپنا رپورٹ جاری کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ نواز شریف کو کہہ رہے ہیں خدا کے واسطے واپس رہو. پاکستان میں غربت کی شرح ایک سال میں جو 16 مہینے کی ان کی حکومت تھی اس میں 5% کا اضافہ ہوا. تقریباً 1,25,00,000 لوگ غربت کی لکیر کے نیچے آئے. یہ جو ہے اس وقت پاکستان میں پچھلے 20 سالوں کی سب سے زیادہ غربت کی شرح ہو چکی ہوئی ہے. پچھلے 20 سال سے پاکستان مسلسل جو ہے غربت میں کمی لا رہا تھا. 1997 سے سلسلہ شروع ہوا تھا اور جو ہے یہ نیچے آ رہی تھی، اور 2021 میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم غربت تھی. اور وہ 2021 آپ کو یاد ہوگا کس کا دور تھا؟ وہ عمران خان کا دور تھا. 34% پہ آ چکی ہوئی تھی پاکستان کی غربت. اور وہ 34% پہ غربت کا وہ جو پیمانہ تھا وہ بھی آپ سن لیں، 3.65 ڈالر جو آدمی ایک دن میں کماتا تھا وہ جو ہے اس وقت خوشحال تھا. اور اس وقت پاکستان میں جو 2021 میں جو لوگ تھے جو 3.65 ڈالر سے کم کماتے تھے وہ تقریباً تھے 7,60,00,000 لوگ کم کماتے تھے، باقی سب اس سے زیادہ کماتے تھے. اس میں اضافہ ہو کر وہ ہو گیا ہے تقریباً جو ہے 9 کروڑ کے قریب ہو گیا، 8,75,00,000 پریسائزلی، جو 40% آبادی کا بنتا ہے. پاکستان کی آبادی کا 40% اس دور جو شہباز شریف کی حکومت ختم ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ 3.65 ڈالر، اب تو ڈالر بھی 300 کا ہو گیا ہے. یعنی کہ 300 کا ڈالر کا مطلب آج جو 1000 روپے 1100 روپے کما رہا ہے وہ غریب آدمی ہے اور غربت کی لکیر کے نیچے ہے. یہی جو ہے عمران خان کے دور میں جب 180 روپے کا ڈالر تھا، جب وہ اس وقت 800 روپے کما رہا تھا تو وہ غریب نہیں تھا، کیونکہ اس کی پرچیزنگ پاور، قوت خرید جسے کہتے ہیں، وہ زیادہ تھی. عمران خان کے اوسط دور میں جو مہنگائی رہی وہ رہی 9%.
اور آخری مہینہ جب اس کی حکومت کا تھا تو 12%. اس وقت دنیا کی 50 سال کی مہنگائی چل رہی تھی، کموڈٹی سپر سائیکل. اور جب یہ چھوڑ کے گئے تو صرف کھانے پینے کی مہنگائی 50% تھی، اور جو مجموعی مہنگائی تھی وہ 38% تک گئی، اور پورے سال کی جو 16 مہینے کی اوسط تھی وہ 29% تھی. ابھی یہ جو پہلے 3 ماہ ہے اس کی اوسط بھی جو ہے اس سال کی وہ 28 سے 29% ہے. صرف سپتمبر میں 31.4% مہنگائی ہوئی ہے. یہ وجہ ہے، مہنگائی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں غربت آئی. اب لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی سے غربت آئی، میں کہتا ہوں میں اس کی اگلی بات کر رہا ہوں. مہنگائی سے تو غربت تھی پاکستان میں، لیکن اب جو موما آ چکا ہوا ہے وہ آ چکا ہوا ہے گروتھ کا، روزگار کا. پاکستان میں اس وقت روزگار کا بہت بڑا پرابلم آ چکا ہوا ہے، اور وہ روزگار کی وجہ سے جو ہے مزید لوگ جو ہے تیزی سے جو ہے غربت کی لکیر کے نیچے جا رہے ہیں. ورلڈ بینک اپنی رپورٹ میں کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہتا ہے، یہ میں اس بات پہ آخری میں آؤں گا، وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی جو لیبر مارکیٹ ہے اس کی صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے. انگریزی میں ڈیٹیریشن آف دی لیبر مارکیٹ اس نے کہا. دوسرا اس نے کہا کہ جو پچھلے 1-1.5 سال سے جو ترسیلات بہت کم ہو گئی. آپ کو پتہ ہے 1 کروڑ سے زیادہ پاکستانی ملک سے باہر ہے، تو وہ ترسیلات پاکستان میں بھیجتا ہے، وہ اس میں تقریباً $4 ارب کی کمی آئی. ایک دوسری وجہ انہوں نے یہ بتائی. تیسری وجہ انہوں نے بتائی بڑھتی ہوئی قیمتیں. چوتھی وجہ انہوں نے بتائی کہ جو پچھلے سال سیلاب آیا تھا. دیکھیں بد نصیبی ہے کہ ہماری چلیں سیلاب آیا، سیلاب کے بعد ہمیشہ تاریخ میں رہے کہ پاکستان میں جو ہے تاریخی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اگلا سال اس کا بڑا زوردار ہوتا ہے اور لوگ بڑی تیزی سے اوپر آتے ہیں. لیکن ایسا ہوا کہ پچھلے سال سیلاب کے بعد لوگ اور نیچے چلے گئے، کیونکہ اس حکومت نے جتنا برے طریقے سے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی سیلاب کو ہینڈل کیا. دنیا جہاں میں رقم مانگنے نکل گئی، کسی نے ان کو رقم نہیں دی. پھر انہوں نے جو ہے وہ اس میں بھی جو ہے بے ضابطگیاں ہوئی، سننے میں آ رہا ہے بڑے بڑے وہاں پہ بھی جو ہے نا گھپلے گچالے ہوئے، سیلاب کے نام پہ جو ہے سفر کر لیا پوری دنیا میں، اور یہاں پہ جو ہے لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا. وہ جو احساس پروگرام جو عمران خان 360 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے، وہ دعویٰ ان کا کہ ہم نے 400 ارب خرچ کر دیا، لیکن کوئی ایک عام آدمی ملتا نہیں ہے کہ جو وہ بول سکے کہ انہوں نے خرچ کیا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ ایک اور وجہ یہ کہ حکومت جو میں نے ابھی بات کی کہ ایبسنس آف ہائر سوشل سپینڈنگ، جب آپ کے ملک میں اس طرح کا کرائسس آتا ہے تو آپ پیسہ زیادہ خرچ کرتے ہیں. عمران خان کے دور کو آپ یاد کریں، عمران خان کرونا جو 100 سال میں ایک دفعہ آتا ہے، کسی کو نہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے، پورے ملک کو بند کرنا پڑا تھا. اس کے باوجود کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں پہ اس نے روٹی نہ پہنچائی ہو. روزگار بند ہونے کے باوجود اس نے جو ہے ان کے گھر میں رقم پہنچائی. پھر اس کے بعد سمارٹ لاک ڈاؤن لگا کر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے تعمیرات کی انڈسٹری کو اور ایکسپورٹرز کو انسینٹیو دیا. ورک فرام ہوم پاکستان کو، پاکستانیوں کو، وہ ملک جہاں پہ خواندگی جسے کہتے ہیں شرح خواندگی بالکل کم ہے، اس ملک کو ورک فرام ہوم پہ لگا دیا، اور وہ پہلی دفعہ وہاں سے لوگوں نے کمانا شروع کر دیا. پھر پاکستان میں ایک سال میں جو اس وقت عمران خان کی حامی جو عورتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ عورتوں کو امپاور کیا تھا. احساس پروگرام میں عورتوں کو پیسے دیے تھے، عورتوں کو جو ہے احساس پروگرام کے تھرو تعلیم دی تھی، ان کی اسکالرشپ شروع کی تھی، لڑکیوں کے وظیفے شروع کیے تھے. وہ انیکویلٹی پاکستان میں جو ہے اس وقت جو ہے 29.6% پہ پہنچ. جینڈر انیکویلٹی کی بات کروں، امیر اور غریب کا فرق پچھلے 2 سالوں میں بڑھ گیا پاکستان میں. یعنی کہ یہ ان کی حکومت جو آئی تھی وہ اشرافیہ کی حکومت تھی، صرف انہوں نے اشرافیہ کے لیے کام کیا، ان کو جو ہے سہولت کاری دی. آپ کے سامنے اشرافیہ چینی کی قیمت کہاں سے 80 روپے سے جو ہے 180 روپے پہنچائی گئی، آٹے کی قیمت 70 روپے سے 170 روپے پہنچائی گئی، گھی تیل جو ہے عالمی مارکیٹ میں نیچے جا رہا تھا، پاکستان میں اوپر جا رہا تھا. کھاد جو ہے پاکستان میں کیا ریٹ تھا، جو ہے 2200-2300 میں ملتی تھی، 4000 روپے بوری پہ لے گئے. تو ہر چیز پہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہے 150 روپے سے 350 روپے لے گئے. تو اشرافیہ، ہر کاروبار جو اشرافیہ کری تھی اس کو فائدہ پہنچایا گیا. روپے کی قدر گرا کے بڑے بڑے کارخانے داروں کی جو چیزیں تھی وہ ڈبل قیمت میں آ گئی. وہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ ایئر کنڈیشن جو تھا جو 50,000 کا ملتا تھا وہ 2 لاکھ کا ہو گیا. اسی طرح الیکٹرک اپلائنسز، بیٹری، گاڑیوں کی بیٹری، اسکوٹر کی بیٹری، اس کی قیمتیں جو ہے نا 4 گنا بڑھ گئی. تو کیا ہونا تھا پھر ملک میں؟ یہی ہونا تھا، بے روزگاری ہونی تھی. اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو جو ہے اس ملک میں جو ہے لوگ ویلکم کریں گے. پھر 1 سال 1.5 سال میں انہوں نے جو ہے لنگر خانے بند کر دیے، انہوں نے جو ہے وہ جو ہے صحت کارڈ بند کر دیا. تو اس سے پاکستان میں اور
جسے کہتے ہیں نا لیبر پارٹیسپیشن ریٹ کم ہو گیا. جب لوگوں کا 10-10 لاکھ روپے کا صحت کارڈ تھا, لوگوں کے فکریں ختم ہو گئی تھیں, اور جو ہے لوگوں نے کمانا شروع کر دیا تھا, کام کرنا شروع کر دیا تھا, روزگار لگنا شروع ہو گیا تھا. اب ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں لیک آف ایجوکیشن کا نظام پہلے ہی نہیں تھا, خراب کر دیا, صحت بالکل ہی جو بالکل اڑا کے رکھ دی. اس کے علاوہ سینیٹیشن, الیکٹرسٹی وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں الیکٹرسٹی نہ آ رہی ہو وہ کیا کام کرے گا, نہ وہ گھر سے, نہ گھر کا, نہ وہ باہر کا. الیکٹرسٹی میں انہوں نے بہت بڑا کرائسس کریٹ کیا. جینڈر انیکویلٹی کی بات ورلڈ بینک کرتا ہے کہ پاکستان میں عورتوں اور مردوں میں جو ہے وہ ایک الگ فرق پچھلے 1 سال میں دبا کے بڑھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے اس وقت غربت کی اصل پوزیشن کیا ہے. حکومت پاکستان کیا کہتی ہے؟ حکومت پاکستان کہتی ہے, جو حکومت پاکستان کا آزاد و شمار ہے, کہ پاکستان میں 21% لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں, جو تقریباً بنتے ہیں 4 کروڑ 65 لاکھ. عالمی ادارہ کہتا ہے کہ ایک اس کی ڈیفینیشن ہے کہ نہایت ہی غربت کی لکیر کے نیچے, یعنی کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہو, $2.1 یعنی کہ آج کے حساب سے 600 روپے جو کماتا ہے, پاکستان میں وہ بھی جو ہے 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ جو ہیں اس لکیر کے نیچے, یعنی کہ اتنے بھی لوگ نہیں ہیں جو دن کا 500-600 روپے کما سکیں. اور جو ایک اور ڈیفینیشن ہے $3.65 جو پاکستانی 1000 روپے کہہ لیں, 1100 روپے کہہ لیں, وہ جو ہے 40% آبادی پاکستان کی جو ہے 1100 روپے دن کی 1000 روپے نہیں کما سکتی. وہ جو ہے 8 کروڑ 75 لاکھ آبادی ہے. اس سے ایک اور خطرناک فگر ہے $6.85 یعنی کہ آپ $7 پکڑ لیں, یعنی کہ جو 2000 روپے دن کے کمانے والے پاکستان کی آبادی ہے اس سے جو کم کماتی ہے وہ 18 کروڑ 50 لاکھ, یعنی 25 کروڑ کی آبادی میں صرف 6 کروڑ آبادی ایسی ہے جو 2000 روزانہ سے اوپر جو ہے کماتی ہے روزانہ, اور باقی 18 کروڑ کی آبادی جو ہے 2000 سے نیچے کماتی ہے. تو پاکستان کہاں جائے گا؟ اب دوسری وجہ یہ کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی میرا دور بڑا سنہری دور تھا. آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں, ورلڈ بینک کا آزاد و شمار ہے کہ 2013 سے 2018 جو نواز شریف کا دور تھا اس میں پاکستان کی جو شرح نمو گروتھ کی رفتار تھی وہ 3.7% تھی, حالانکہ آبادی بھی ہماری اتنی تھی. اور پاکستان میں جو لوگوں کی کنزمپشن یعنی کہ 3.5% سے وہ بڑھ رہی تھی, لیکن لوگوں کی جو کنزمپشن جو انہیں کھانا پینے کی جو گروتھ تھی وہ 1.25% سے تھی. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امیر امیر ہوا ان کے دور میں اور غریب غریب ہوا, اور انہوں نے کوئی غریب کا کام نہیں کیا. بس جب دیکھیں وہ موٹر وے وہ جو مریم نواز صاحبہ کو جو ہے ان کی تو تھوڑی سی تاریخ صحیح کرنی پڑے گی. پاکستان میں 1970 میں حبیب بینک پلازا بن گیا تھا جو ایشیا کی سب سے بڑی بلڈنگ تھی. ڈیمز میں پاکستان کا نام تھا, پاکستان کا بینکنگ نظام آپ کے ابا جی جب آئے نہیں تھے نا اس سے پہلے کا بن چکا تھا. جب سے اب آئے تو پاکستان کا بینکنگ نظام تہس نہس ہوا. آخری میں یہ جو میں آپ سے بات کروں گا, بڑی امپورٹنٹ بات کروں گا, وہ یہ کہ دیکھیں دنیا میں جو ہے نا مرد عورت کا ہاتھ بٹاتا ہے اور عورت مرد کا ہاتھ بٹاتے ہیں. پاکستان میں ایک کلچر یہ کہ مرد کماتا ہے, عورت گھر کے کام سنبھالتی ہے. مرد جو ہے گھر کے کام نہیں کرتا, عورتیں باہر کے کام کم سے کم کرتی ہے. اب یہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا. اب ہم دنیا سے انٹیگریٹ ہو چکے ہیں, مہنگائی کا دور ہے. باہر کی دنیا میں جہاں پہ اچھی آمدنی ہے وہاں پہ بھی ایک آدمی گھر نہیں چلا سکتا, تو گھر کی عورت اس کا ہاتھ بٹاتی ہے. تو ہمارے ملک میں ہمارے معاشرے میں بہت ساری عورتیں اپنے مردوں کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہیں, لیکن وہ کلچرل ریزن کی وجہ سے ان کو جو ہے کام نہیں کرنے دیتے. اور بہت ساری میں نے دیکھا ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ لڑکیاں ہیں انہوں نے بہت اچھی ڈگریاں لی ہوئی ہیں, میڈیکل ڈاکٹرز بن کے گھر بیٹھ گئی ہیں, ڈیزائنرز بن کے گھر بیٹھ گئی ہیں, انہوں نے جو ہے گریجویشن کیے گھر بیٹھ گئی ہیں, شادی شدہ ہو گئی, اس کے بعد وہ کام نہیں کر رہی. تو وی نیڈ ٹو چینج دی کلچر. اگر جب تک عورتیں جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھیں گی تو گھروں کے معاشی حالات, ملک کے معاشی حالات بہتر نہیں ہوں گے. اسی طرح ہم نے اپنے بچوں کو بھی جو ہے نا دیکھیں, اکثر گھروں میں ہم نے دیکھے 12 14 سال کی جو ہے وہ میڈز لڑکیاں رکھی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی. بعض جگہ لڑکے کو ہوٹلوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ غریبوں کے یہاں یہ کانسیپٹ ہے کیونکہ ان کے یہاں وہ نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا جو ذرا سے مڈل کلاس ہوتے ہیں, میں پورے اپنے خاندان میں جانتا ہوں, ٹھیک ہے نا, میرا خاندان بہت ہی ایوریج مڈل کلاس کا ہے. میں نے کسی بچے کو نہیں دیکھا 12 سال 16 سال 18 سال میں انٹرنشپ کرتے ہوئے, باہر جاتے ہوئے, ماں باپ کے لیے کام کرتے ہوئے, اپنی چھٹیوں میں اپنی پاکٹ منی بناتے ہوئے.
ٹھیک ہے نا. تو آپ بچوں کو بھی جو ہے نا اب یہ ٹرینڈ چینج کرنا پڑے گا. ماں باپ سے آپ فون مانگ لیتے ہیں, ماں باپ سے آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے نائکی کی شرٹ دلا دیں, یہ دلا دیں, وہ دلا دیں. آپ کے ماں باپ کیسے دلائیں؟ وہ آپ کی تعلیم کے لیے پورے کریں یا آپ کے یہ اخراجات پورے کریں؟ تو یہ اخراجات دنیا میں جب باہر پڑھنے گیا تھا تو میں نے اپنے والد صاحب سے ٹیوشن فیس لی تھی. میں نے وہاں پہ جو ہے کیفیز میں دن میں لیکچر لیتا تھا, 4 گھنٹے وہاں کام کرتا تھا. وہاں اپنا پورا میں نے جو ہے نا رہنے کا انتظام خود کیا اور سارا کچھ خود کیا تھا. اور وہ اس وقت میں جو ہے میرے اندر احساس تھا کہ میں اپنے والد پہ کتنا بوجھ ڈالوں. تو آپ بچوں کو بھی جو ہے اپنے جو ہے پیرنٹس کے ساتھ دینا پڑے گا. تو جو ایک پاکستان کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے کہ پاکستان کی جو غربت کی نیچے آنے کی ایک وجہ یہ کہ لوور لیبر پارٹیسپیشن ریٹ, یہ بھی جو ہے ہمارے لیے ایک زہر قاتل بنتا جا رہا ہے, کیونکہ ہماری جتنی آبادی ہے اس کا صرف 1/4 کام کرتا ہے. یعنی کہ 25 کروڑ کی آبادی میں 7-7.5 کروڑ صرف لوگ کام کرتے ہیں, اور وہ 7-7.5 کروڑ لوگ 25 کروڑ کو کھانا کھلا رہے ہیں. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ کے گھر میں یہی ہوگا نا کہ بجلی کے بل نہیں دیے جا سکیں گے اور مسائل ہوں گے. تو بس یہیں پہ بات کو ختم کرتے ہیں. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے نواز شریف جو ہے شاید ان کو 10 لاکھ لوگ لینے نہ آئیں. یہی وجہ ہے کہ ان کو جو ہے ہونڈا 125 دینی پڑ رہی ہے, ایپ بنانی پڑ رہی ہے, کیونکہ انہوں نے جو ہے ایک عام آدمی کی جسے کہتے ہیں کہ زندگی بہتر کرنے میں جو ہے کوئی نمایاں کردار ادا نہیں کیا. بہت بہت شکریہ.